اب دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ میری گورنمنٹ کہہ رہی ہے، آذربائیجان کا پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ میں $2 بلین پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں 1 مہینے کے اندر، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ازبکستان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ پاکستان کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے، پاکستان ایک ریلیونٹ ملک ہے، اکانومی بہتر ہو رہی ہے، گلوبل پالیٹکس میں پاکستان کا کردار ہے۔ عالمی رہنما میرے وزیر اعظم شہباز شریف کو ساتھ بٹھا کے یہ بات کرتے ہیں۔ محنت اور ٹیم ورک، اور اس میں اداروں کا بڑا رول ہے، ایس آئی ایف سی کا بڑا رول ہے، اور یہ ایک پراپر ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہوئے، باقی جو معاشی بحالی کا سفر ہے، اس میں انسٹیٹیوشنز کا پورا کردار ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کردار ایس آئی ایف سی نے ادا کیا ہے، جنرل سید آصف منیر صاحب چیف آرمی اسٹاف نے ادا کیا ہے، قابل ستائش ہے۔ اور یہ ٹیم ورک کے نتیجے میں ملک ایک استحکام سے اب گروتھ کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہ اکانومی ہو، کم ترین سطح پہ مہنگائی ہو، رمضان کا بھی پیکج وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا، اور پہلی دفعہ تاریخ میں ایک کرپشن تھی یوٹیلیٹی سٹورز میں، لائنیں لگتی تھیں، اس کی پرائیویٹائزیشن کا اعلان وزیر اعظم صاحب نے خود کیا، اور اب آپ دیکھیں کہ 20 ارب روپے کی خطیر رقم سے، پچھلے سال 7 ارب کی پیکج تھا رمضان کا، اس سال 20 ارب کا پیکج ہے، 3 گنا زیادہ، اور اس میں 40 لاکھ خاندان، تقریباً 2 کروڑ افراد جو ہے اس سے مستفید ہوں گے ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے، شفاف طریقے سے۔ وہ لوگ جو کسی پروگرام میں نہیں آتے، جن کو کوئی امداد نہیں دیتا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور وہ 9999 کا ایک ٹیکسٹ آئے گا، اس کے ذریعے شفاف طریقے سے اس کی ڈسپرسمنٹ ہوگی ڈیجیٹل مینز سے۔ تو یہ دیکھیے ساری انوویشنز ہو رہی ملک کے اندر ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، ہر سیکٹر میں بہتری آئی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ میں نے آپ کو بتایا، مہنگائی کے حوالے سے میں نے بتایا، اکانومی کے حوالے سے بتایا۔ اکانومی پہ جو شرطیں لگ رہی تھی وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمام نظام قدرت، تمام نظام زندگی، تمام کائنات۔ تو یہ جو لوگ شرطیں لگاتے تھے ڈیفالٹ کی، اور کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوا، کل ڈیفالٹ ہوا، پاکستان کی خدا نخواستہ تباہی کی دعائیں مانگتے تھے، آج وہ خود انتشار کا شکار ہیں، تقسیم کا شکار ہیں۔ پارٹی 8 حصوں میں بڑھ چکی ہے، ارریلیونٹ ہے، میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ 8-10 گروپ ہیں جو ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا جی یہ غلط ہے، وہ کہہ رہا نہیں وہ غلط ہے۔ تو یہی ہوتا ہے جب آپ ملک کے خلاف، ہی ملک پاکستان ہے، اسے تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہنا ہے۔ یہ 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آیا تھا، اور یہ 1 سال کا جو سفر ہے یہ آسان نہیں تھا، مگر اللہ نے فضل کیا، محنت تھی، نیک نیتی تھی، ٹیم ورک تھا، آج ہم کسی مقام پہ پہنچے ہیں۔ تو کل وزیر اعظم پاکستان باقاعدہ طور پہ، اور انہوں نے آج یہ مہنگائی میں جو کمی ہوئی ہے ریکارڈ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے، اور یہ اس کو ویلکم کیا ہے، اور اس کے اثرات عوام تک پہنچنا شروع ہو رہے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ کو نظر آئے گا کہ جو مہنگائی میں واضح کمی ہے، اور ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے 9-9.5 سال کا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور وزیر اعظم پاکستان مزید، انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ محنت کریں، اور یہ مزید کمی اس میں آنی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل 1 سال مکمل ہوگا، اس پہ انہوں نے اپنی کابینہ کا ایک خصوصی پروگریس ریویو رکھا ہے، اس میں صحافی حضرات کو بھی دعوت دی جائے گی کہ وہ شریک ہوں اور وہ دیکھیں کہ کیا پرفارمنس رہی ہے۔ کہ پہلے تو یہ چند لوگوں کو یہ ایکسیس حاصل تھا، کل پوری قوم کے سامنے ہم ایک پروگریس ریویو دیں گے کہ اس 1 سال کی کیا کارکردگی ہے۔ اور دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مجھے نہیں یاد پچھلی دفعہ کہ کب سرپلس میں گیا تھا، مجھے یاد ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی تھی تو پی ٹی آئی نے ڈھول بجائے تھے اس پہ کہ جی بڑی کمی ہو گئی، اس کے اندر سرپلس کے اندر چیزیں جا رہی ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں جا رہا ہے۔ ہماری ماشاءاللہ بہت سارے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، آئی ٹی ایکسپورٹس میں 32% اضافہ ہوا ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ کیا آسان تھا؟ آسان نہیں تھا، بٹ اللہ تعالیٰ کیا کرم ہے کہ معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں۔ ایک فیل گڈ فیکٹر ہے پاکستان کا، ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی۔ اور یہ جو کھوکھلے نعرے لگانے والے لوگ ہیں، نہ انہوں نے لیپ ٹاپ دیے، نہ انہوں نے اسپتال بنائے، نہ انہوں نے کوئی ملک کے اندر ایجوکیشن کا نظام بنایا، نہ انہوں نے کوئی ہیلتھ کا نظام بنایا، نہ کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی۔ بسیں بھی چلائی تو وہ الٹی چل پڑی، آگ لگ گئی بسوں کے اندر، بسیں چلی تو انہوں نے موڑ ہی نہیں بنایا کہ بس مڑ بھی سکے۔ یہ مکافاتی عمل ہے، جنگلہ بس کہتے تھے نا لاہور والے میٹرو بس کو، پھر اپنے شہر میں بنائی اور وہ الٹی بنا دی، بالکل ہی الٹ بنا دی، وہاں پہ مڑنے کی جگہ نہیں تھی، پھر توڑا اس کو دوبارہ سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بڑے بول سے ڈرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں کیا کارکردگی ہے؟ آج کہتے ہیں جتنے لیپ ٹاپ مریم دے گی اتنے ہم دیں گے،
چلو شکر ہے تقلید تو کر رہے ہو, فالو تو کر رہے ہو, دیکھ رہے ہو کہ وہاں پہ پروگرس ہو رہی ہے جس کو فالو کر رہے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے یہ 1 سال کے حوالے سے ہم اظہار تشکر بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوا, ڈیفالٹ کے دہانے سے استحکام سے گروتھ, اور اڑان پاکستان کے تحت ملک کے اندر ایک استحکام آیا اور اب گروتھ تک کا سفر ہے. انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کی پذیرائی ہوئی, اور 1 سال کے اندر جو مختلف ہم نے اچیومنٹس جو ہیں وہ ملی ملک کو, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن بڑا اہم دن ہے. وزیر اعظم ایک جو اجلاس کریں گے, قوم کے سامنے سارے حقائق کو رکھا جائے گا. فیکٹس اینڈ فگرز جھوٹ نہیں بول سکتے. فیکٹس اینڈ فگرز جتنے بھی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ سارے ویریفائڈ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹ, بہتان, الزام, یہ بھی آہستہ آہستہ اس میں کمی ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, کھوکھلے نعرے, جھوٹ, بہتان, الزام, آپس کی لڑائیاں کوئی نہیں چاہتا. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا, ہمارے بچوں کو روزگار کیسے ملے گا, مہنگائی کیسے کم ہوگی, ہماری زندگی کیسے بہتر ہوگی. اور وہ 1 سال میں اس میں فرق آیا. میں نہیں کہتا کوئی زمین آسمان کا فرق پڑا ہے, مگر نظر آ گیا کہ جی بہتری آنا شروع ہوگی اور مزید بہتری آئے گی. یہ جو کھوکھلے نعرے ہیں نا, گالم گلوچ کی سیاست, دھرنا دے دو, پکڑ دو, جلاؤ گھراؤ کر دو, مار دو, یہ اب لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اسی لیے یہ سوشل میڈیا کے ویوز میں بھی کمی آ رہی ہے, نظر آ رہا ہے. تو یہ 1 سال کی تکمیل پہ قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک معاشی اشاریے جو ہیں وہ مزید بہتر ہوئے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل وزیر اعظم صاحب تمام حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ آگے وے فارورڈ بھی کیا ہے, کہ ہم نے گروتھ میکسیمم کس طرح اچیو کرنی ہے. طاہر صاحب, یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کل فرسٹ اینیورسری اور گورنمنٹ منا رہے ہیں, لیکن اور آپ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اس کا راؤنڈ اپ دیں گے کہ واٹ ایور دی اچیومنٹس جو ہے, لیکن یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے جو حکومت تھی اس نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا, اس کے بارے میں آپ نے شروع میں یہ امپریشن کیا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر ایشو کریں گے. وہ وائٹ پیپر کب آئے گا؟ دیکھیے, اس پہ وائٹ پیپر ایک کے پی گورنمنٹ کی پرفارمنس میں ہم ایشو کر چکے, اس کو باقاعدہ ہر سیکٹر کا اس میں نے شامل کیا کہ کیا کیا چیزیں ہیں. باقی دیکھیں وہ اپنی سزا خود بھگت رہے ہیں, انہوں نے اپنی جیبیں بھری, پنکی گوگی اور کپتان. میں اس لیے یہ باتیں آج نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اب ایریلیونٹ ہو گئے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ملک کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار ادا نہ کریں, قوم کو اکسائیں تشدد پہ, تقسیم پہ, نفرت پہ, گالم گلوچ پہ, یہ لوگ تاریخ کے کوڑے دان کے اندر پائے جاتے ہیں. اور ایک اینٹ نہیں لگائی, ایک پروجیکٹ نہیں کیا. وہ جو یونیورسٹی بنائی ہے القادر کی 190 ملین پاؤنڈ کا غبن کر کے, اربوں روپے کا غبن کر کے, اس قوم کے پیسے لوٹ مار کر کے, تو آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں. میں اور اب دیکھیں نا, سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے, یہ ٹویٹیں کہاں سے ہو رہی ہے, آرٹیکل کون لکھتا ہے, یہ جبران الیاس نامی کو آدمی ہے, مشوانی نامی کو آدمی ہے, یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, قوم کو بیوقوف بنایا جی. ٹویٹر پہ جی ٹویٹ آ رہی ہے, جی آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی ٹویٹ کریں گے. بھائی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے بعد تو ٹویٹر ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جھوٹ بہتان یا آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے یہ بخار بھی کم ہو رہا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا, میں دنیا پھیرا ہوں یہ پچھلے 6 مہینے کے اندر. یہ صرف لندن میں 8-10 لوگ ہیں جو گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ ویسے ہی بھاگتے ہیں. میں نے دیکھا ہے وہ آدھی لوگ ہیں. یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا, ہا ہو کر کے آوازیں نکالنا, یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی ذہنی طور پہ ساؤنڈ ہے یا اسٹیبل مائنڈ ہے؟ یہ کرتے رہیں گے. یہ مخصوص ایک طبقہ ہے کلٹ کا جو اب اسی جگہ پہ رہ گیا. ان کی ذہنی نشو و نما میں بھی کمی آئی ہے, وہ گروتھ نہیں کر سکے اپنے مائنڈ کی. تو اب یہ کلٹ بھی ٹوٹ رہا ہے. سرویز بہتر ہے, اپسوس کا سروے آپ دیکھ لیں, آپ گیلپ کا سروے دیکھ لیں, اس پہ حالانکہ 3% کا فرق ہے. 41% لوگوں نے کہا کہ آپ کی کارکردگی جو ہے پی ٹی آئی سے بہتر ہے, اور 38% کا خیال تھا کہ نہیں. بٹ اتنی بڑی مارجن آنا سروے کے اندر, سارے سروس پازیٹیو آ رہے ہیں, اپسوس کا سروے ہو, گیلپ کا سروے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سیاست اپنی موت آپ مرے گی. یہ پرفارمنس نہیں دے سکے, انہوں نے جو سیاست کی تھی وہ ایکسپوز ہو گئے لوگوں کے سامنے, اور اب آپس میں دوسرے کا گریبان پکڑے ہیں. مطلب علیمہ خان کہتی قاسم سوری کون ہے, ملک سے باہر رہتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, میں کیا کہوں اس پہ, کیا بات کریں.